اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. آپ اگر وسیع تناظر میں دیکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی پر بار بار کلام کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ بہت زیادہ جہالت پائی جاتی ہے اور اویئرنیس کی اتنی کمی ہے کہ لوگ نہ تو اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. اور پھر جب مالی طور پر نقصان ہوتا ہے یا خرابیاں درپیش ہوتی ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں اور پھر بے برکتی کا سامنا رہتا ہے. کیونکہ جب حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے تو پھر وہ میل جب تک مال میں رہے گا وہ مال پنپ بھی نہیں سکتا. اگرچہ آپ کے فگرز بڑھتے رہیں، آپ کا اپنا حساب و کتاب ہی بتاتا رہے کہ ہم نے اس سال اتنا پروفٹ جنریٹ کیا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہے، اگر اسے مال سے دور نہ کیا گیا تو یہ مال کے لیے باعث ضرر و نقصان دہ ہوگا. تو اس میں پھر انسان کیوں اپنے سینے کو تنگ کرے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرے اور اتنے عظیم فریضے کے جو اس کے لیے باعث خیر و برکت ہے ہر لحاظ سے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ہمارے لیے عبادت بنایا ہے. ایک تو یہ ہمارا فائدہ ہے کہ اس سے ہمارا مال پاک ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے مال کی پاکی کا ذریعہ اور سبب بنایا. پھر آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو یہ جو سارا کا سارا مال دیا گیا ہے وہ دیا کس نے ہمیں؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو ایک آن کے کروڑویں سیکنڈ میں سب مال ہم سے سلب ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی خیالی یا مفروضے کی بات نہیں ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کوئی ایسی اللہ نہ کرے آسمانی آفت و بلیات آ جائیں یا کوئی اس شخص پر کوئی تنگی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، ایسے معاملات میں مسائل میں وہ جکڑ جائے کہ سارا مال اس کا چلا جائے. اور ایسی کروڑوں مثالیں، سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. معاشرے میں ہم تلاش کریں کہ کتنے لوگ راتوں رات جو ہے وہ روڈ پر آ جاتے ہیں. تو یہ تو ہمیں یقین ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جتنا بھی مال دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. جب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر اللہ ہی کی راہ میں کچھ ہم نے دے دیا تو کون سا کمال کیا؟ ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں. تو ہم جو ہے وہ 2.5% پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی ساری اماؤنٹ کیسے نکالیں گے. تو اس کے مقابلے میں جو 97.5 تھا اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ 97.5 جو ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اگر وہ بھی نہ ہوتا تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں، اگر کوئی شخص اپنے مالی معاملات میں اگر اپنے آپ کو خود کامیابی کی وجہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. کیونکہ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ہر شخص اس کو تسلیم کرے گا کہ ہم سے زیادہ بہت سمجھدار لوگ موجود ہیں لیکن وہ روزگار کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں. بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں معاشی مسائل کا شکار ہیں. تو پتہ چلا کہ نہ عقل کا دخل ہے، نہ آپ کی سمجھداری کا، نہ صلاحیتوں کا دخل ہے. یہ محض اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہے جتنا نواز دے. تو 97.5 جو ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اور اگر ایک آن میں اللہ تعالیٰ سب سلب کرنا چاہے تو سب سلب ہو سکتا ہے. تو اب اگر ہم نے اس 100% میں سے 2.5%، 2.5% جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا تو آپ بتائیے ہم نے کون سا کمال کیا؟ یہ تو اللہ کا مال تھا اور اللہ ہی نے طلب فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اور یہ مال اگر اللہ رب العالمین سارا ہی لے لیتا تو ہم کچھ نہ کر سکتے. اور اسی مال میں سے اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی مقدار اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی. تو یہ خرچ کرنا یہ اللہ کے حکم پر ہے. اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں لیکن کمال دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے. اس کام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبادت بنا دیا. حالانکہ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا، مال تو ہمارا تھا ہی نہیں. یہ ریئلائزیشن ضروری ہے کہ جو مال ہمیں مل رہا ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور دوسرے تناظر میں ہم دیکھیں تو یہ ہمارا اس لیے بھی نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا مال وہی ہے. حضور نے بڑے جھنجھوڑتے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال تو کچھ ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا اس کا مال تو وہی ہے جو وہ کھا چکا یا پہن کے بوسیدہ کر چکا. باقی سارا کا سارا مال اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس کا نہیں رہتا. کیسے کہ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے
شرعی مسئلہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کی آنکھ بند ہوتے ہی سارا کا سارا مال اس کے ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے. ہمیں کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فلاں کا حصہ اتنا بنے گا، فلاں کا حصہ. جو شریعت نے ورثاء کے حصے مقرر فرما دیے ہیں، جیسے ہی مرنے والے شخص کی آنکھ بند ہوتی ہے خود بخود وہ مال ان کی ملکیت بن جاتا ہے. کوئی دے یا نہ دے، کوئی ہڑپ کر جائے، کوئی غصب کر جائے، کوئی فراڈ دھوکہ کر جائے، وہ سب اس کا اپنا وبال ہے. لیکن اند شرع، شریعت کے اعتبار سے جیسے ہی مرنے والے کی آنکھ بند ہوئی، شریعت مطہرہ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا تھا خود بخود وہ مال ان کی ملکیت بن جاتا ہے. تو آپ بتائیے انسان کا اپنا مال کہاں رہا؟ جس مال کے لیے اس نے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مخالف کھڑا ہو گیا، اور وہ کسب معاش جو اللہ نے اس کے لیے عبادت بنائی تھی، اس عبادت کو اس نے اپنے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیا.